کی جو عیاری ہے وہ چلی نہیں. لاہور کے اور پنجاب میں زیرو ہڑتال تھی, زیرو ہڑتال, زیرو شٹر ڈاؤن, زیرو پہیا جام. اور وہ عوام نے جو شٹر ڈاؤن پہ کریک ڈاؤن کیا ہے نا, اور ان کو بالکل رسپونڈ نہیں کیا. پنجاب کے عوام نے شٹر ڈاؤن پر کریک ڈاؤن کر دیا. پی ٹی آئی کی عیاری نہیں چلی. عوام نے گالم گلوچ اور جلاؤ گھراؤ کے کلچر کو پلٹ کر نہیں دیکھا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بسنت کے حوالے سے اجلاس سے خطاب. کامیاب بسنت کے انعقاد پر انتظامیہ کو شاباش دی. کہا امید نہیں تھی بسنت اتنی کامیاب ہوگی. اللہ کی مدد آئی. حفاظتی اقدامات کی وجہ سے ایک بھی موت ڈور پھرنے سے نہیں ہوئی. انفرادی غلطیوں سے کچھ حادثات رپورٹ ہوئے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے بانی پی ٹی آئی سے فوری ملاقات کی استدعا مسترد کر دی. بغیر نوٹس جاری کیے ملاقات سے متعلق کوئی حکم نہیں دیا جا سکتا. چیف جسٹس کے ریمارکس. سپریم کورٹ نے بانی کی سائیکر کیس میں بریت کے خلاف اپیلوں پر 3 رکنی بینچ بنانے کا حکم دے دیا. القادر کراس میں سابق وزیر اعظم کی ضمانت کی درخواست غیر مؤثر ہونے پر خارج. T20 ورلڈ کپ میں پاک بھارت ٹاکرا چاہیے تو بنگلہ دیش سے زیادتیوں کا ازالہ کرنا ہوگا. پاکستان نے آئی سی سی کے سامنے شرائط رکھ دیں. ذرائع کے مطابق پاکستان اور آئی سی سی کے درمیان 5 گھنٹے طویل مذاکرات میں ازالے کا فارمولہ تیار. چیئرمین پی سی بی وزیر اعظم کو ملاقات پر بریفنگ دیں گے. 24 سے 48 گھنٹوں میں بریک تھرو کا امکان. پاک بھارت ٹاکرا 15 فروری کو شیڈیول ہے. تمام تر چیزیں آئی سی سی پر چھوڑی ہوئی ہیں. جو فیصلہ ہوگا وہی کریں گے. نائب صدر بھارتی کرکٹ بورڈ راجیو شکلا کا پاک بھارت میچ پر کسی بھی قسم کا تبصرہ کرنے سے گریز. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی بھی بھارت کی کرکٹ پالیسیوں پر تنقید. بھارتی پالیسیز نے آئی سی سی کا منافع بخش ٹورنامنٹ خراب کر دیا. پاک بھارت میچ سے آئی سی سی کو تقریباً 69 ارب 92 کروڑ روپے کی آمدنی ہوتی ہے. براڈ کاسٹرز کے شدید دباؤ نے آئی سی سی کو پاکستان کے ساتھ مذاکرات پر مجبور کیا. نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ. چوبیس کروڑ پاکستانیوں میں 60% نوجوان. جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ملکی منظرنامہ بدل دے گا. وزیر اعظم کا انڈس اے آئی ویک کی افتتاحی تقریب سے خطاب. نوجوانوں کو جدید علوم سے روشناس کرانے پر زور. ادارہ جاتی اصلاحات سے متعلق دوسری سالانہ رپورٹ مشعل پاکستان نے جاری کر دی. 135 سے زائد وفاقی اداروں میں 6 اصلاحاتی اقدامات کی نشاندہی. رپورٹ میں الیکٹرانک جرائم کی روک تھام اور ڈیجیٹل احتساب مضبوط بنانے کا بھی ذکر. معاشی میدان میں ایک اور کامیابی. موڈیز نے پاکستانی بینکنگ سسٹم کے آؤٹ لک کو مستحکم قرار دیا. بینکاری کا مصنوعی ماحول بتدریج بہتری کی جانب گامزن. آئندہ 1 سے 1.5 سال میں بینکس کی کارکردگی میں استحکام رہنے کی توقع. عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز کی رپورٹ جاری. رواں سال جی ڈی پی کی شرح نمو 3.5% تک رہنے کی توقع. صنعتوں کو سستی بجلی کے ریلیف کا بوجھ کروڑوں گھریلو صارفین پر ڈالنے کی تیاری. گھریلو صارفین پر فکسڈ چارجز کی حکومتی درخواست نیپرا میں کل سماعت کے لیے مقرر. پہلی بار ماہانہ 300 یونٹ تک کے گھریلو صارفین پر فکسڈ چارجز لگنے کا امکان. 300 سے زائد یونٹ بجلی استعمال پر بنیادی ٹیرف میں کمی کی بھی درخواست. حکومتی کوششوں سے معیشت درست سمت میں گامزن ہے. اخراجات میں نمایاں کمی لائی گئی. قومی آمدن میں اضافے کے لیے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سعودیہ میں کانفرنس سے خطاب. اسلام آباد مسجد خودکش حملے میں 33 افراد شہید اور 150 سے زائد زخمی ہوئے. نماز جمعہ کے دوران خودکش حملہ کیا گیا. دہشت گرد نے تمام تربیت افغانستان میں لی. ہینڈلر اور سہولت کار بھی افغانی تھے. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. اسلام آباد کی مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں خودکش دھماکے پر ایس ایچ او شہزاد ٹاؤن معطل. ایس ایچ او کو سیکیورٹی تعینات نہ کرنے پر معطل کیا گیا. سب انسپکٹر اشفاق وڑائچ کو کلوز لائن کر دیا گیا. وزیر داخلہ محسن نقوی سے اطالوی ہم منصب اور یورپین کمشنر کا رابطہ. اسلام آباد کی مسجد میں خودکش حملے کی مذمت. متاثرہ خاندانوں اور پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں.
اطالوی وزیر داخلہ اور یورپین کمشنر کی گفتگو، محسن نقوی کا مشکل وقت میں اظہار یکجہتی پر دونوں عہدیداروں سے اظہار تشکر۔ دہشت گردوں کا مذہب صرف دہشت گردی ہے، افغانستان میں بیٹھے دہشت گرد پاکستانی شہریوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ گورنر سندھ کی اسلام آباد کی متاثرہ مسجد کے دورے کے بعد گفتگو، واضح کیا کہ بھارت رسوائی کا بدلہ لینے کے لیے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے۔ ایم ڈبلیو ایم کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس سے معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کا ٹیلی فونک رابطہ، سانحہ ترلائی پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا۔ اسلام آباد کی مسجد میں خودکش دھماکے کے افسوسناک واقعے پر سہیوال کی امام بارگاہ شاہ خراسان میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد، علماء کرام اور مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ نیو یارک میئر زہران ممدانی کی اسلام آباد حملے کے شہداء کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی، پہلی سالانہ انٹر فیتھ بریک فاسٹ میں امن اور بین المذاہب ہم آہنگی کے پیغام پر زور، کہا اس طرح کے مظالم کے خلاف دنیا بھر میں آواز بلند کرنا ضروری ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی ریاض میں سعودی ہم منصب شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات، ورلڈ ڈیفنس شو کے کامیاب انعقاد پر سعودی قیادت اور وزیر دفاع کو مبارکباد۔ پاکستان سمیت 8 ممالک کی غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں جنگ بندی خلاف ورزیوں پر شدید مذمت، غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار، فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی خود مختاری کے دعوے مسترد، مشترکہ اعلامیہ جاری۔ 9 مئی لاہور کے واقعات کے مقدمے میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منسوخی کی درخواستوں پر سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ بنانے کا حکم، توشہ کیس میں بانی اور بشرا بیوی کی ضمانت منسوخی کی درخواستیں غیر مؤثر ہونے پر خارج کر دی گئیں۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں دہشت گردوں سے روابط کا کیس، پی ٹی آئی رہنما رؤوف حسن اور احمد وقاص جنجوعہ پر فرد جرم عائد، ملزمان کا صحت جرم سے انکار، اگلی سماعت پر استغاثہ کے گواہان طلب۔ کوئی مذہبی تہوار جب آتے ہیں تو اس زمانے میں چیزیں سستی ہوتی ہیں، لوگوں کی آسانی ہوتی ہے، لیکن ہمارے دکاندار جو ہیں اسی دوران اپنی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، تو وہ نہ کریں تو بہتر ہے۔ مجھے تو احتجاج نظر نہیں آیا، لوگوں نے اس کو بالکل مسترد کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ 8 فروری کو سندھ میں کہیں احتجاج نظر نہیں آیا، لوگوں نے ہڑتال کی کال مسترد کی۔ مراد علی شاہ کا رمضان المبارک میں دکانداروں کی جانب سے مہنگائی کا شکوہ۔ پنجاب میں بلدیاتی نظام نہیں ہے، باقی جگہوں پہ بلدیاتی نظام نہیں ہے، وہاں پہ اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی آ کے کیوں بیان نہیں دیتی؟ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے، کیا وہاں انسان نہیں بستے؟ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا سوال، کراچی میں ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی مخالفت نہ کریں تو ان کی سیاست نہ چلے، جیالے رہنما اپوزیشن پر بھی برس پڑے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیکا ترمیمی قانون کے خلاف صحافتی تنظیموں کی درخواست پر سماعت 6 مارچ تک کے لیے ملتوی، فیک انفارمیشن کے متعلق فیصلہ کون کرے گا؟ معلومات غلط اور جھوٹی ہیں، جسٹس انعام منہاز کا جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے وکیل سے استفسار۔ وفاقی حکومت نے پاکستان اسٹیل ملز کی بحالی کے لیے جامع روڈ میپ تیار کر لیا، اسٹیل ملز کی بحالی اور سرمایہ کاری میں 5 روسی کمپنیوں کا اظہار دلچسپی۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر میں 1 سال کے دوران 5 ارب 74 کروڑ ڈالرز کا بڑا اضافہ، ذخائر 21 ارب 33 کروڑ 87 لاکھ ڈالرز ہو گئے۔ رواں سال کے اختتام تک زر مبادلہ کے ذخائر ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کا امکان۔ لاہور میں مین ہول میں گر کر جاں بحق خاتون اور بچی کے ورثاء نے ملزمان کو معاف کر دیا، ملزمان کے خلاف مزید کارروائی نہیں کرنا چاہتے، بھاٹی گیٹ کیس کے مدعی کا عدالت میں بیان، عدالت کا گرفتار 5 ملزمان کو رہا کرنے کا حکم۔ لاہور کے علاقے مناوا میں خاتون اور بچے کی لاشیں مل گئیں، شناخت نہ ہو سکی، پولیس نے لاشیں تحویل میں لے کر سرخانے منتقل کر دی۔
लाहौर के 2 मकामात पर पोलियो वर्कर्स पर तशद्दुद पर वजीर कानून पंजाब का नोटिस, पुलिस हुकाम को कानूनी कार्रवाई की हिदायत। रावलपिंडी में रवात इंडस्ट्रियल स्टेट में टेक्सटाइल फैक्ट्री में आग लग गई। रेस्क्यू की 10 गाड़ियां और 30 से जायद अहलकार शोलों पर काबू पाने में मसरूफ अमल। मरी में स्कूल वैन उलट गई, ड्राइवर और 8 तलबा जख्मी हो गए। कई को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया। इस्लामाबाद इंतजामिया का तमाम ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज की बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन का फैसला, बगैर रजिस्ट्रेशन टैक्सी और बाइक सर्विस चलाने पर कार्रवाई होगी। कराची के इलाके मलीर में सिंध फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, केमिकल से तैयार करदा दूध से भरी गाड़ी तहवील में ले ली। ड्राइवर समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार, 1000 लीटर मुज़िर सेहत दूध तलफ कर दिया गया। कराची के इलाके सदर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, बंस रोड, उर्दू बाजार और अतराफ में सड़कों और फुटपाथ से तजावुजात हटा दी गई। मेयर कराची ने चिड़ियाघर में खुसूसी बच्चों का दाखिला मुफ्त कर दिया। चिड़ियाघर इंतजामिया को हिदायत जारी। अमरीका से एटमी मुज़ाकरात के अलावा कोई और हल नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इतराफ़, वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात की अगली तारीख अभी तय नहीं हुई। लीबिया में तारिकीन वतन की कश्ती उलट गई, ख़वातीन और बच्चों समेत 53 अफराद हलाक और लापता। कश्ती में 55 अफराद सवार थे। रूस का यूक्रेनी इलाकों में डीसा और खार्किव पर रात गए फिर से हमला, खातून और बच्ची समेत 3 अफराद हलाक, 5 जख्मी। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में अगला मैच अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। दोनों टीमें कल शाम 6:30 बजे कोलंबो में आमने सामने होंगी। सदर ट्रंप का अपनी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, अमेरिकी टीम को बहुत मजबूत करार दे दिया। T20 वर्ल्ड कप में इतालवी टीम अपना पहला मैच यादगार नहीं बना सकी। स्कॉटलैंड ने 73 रन से शिकस्त दी। T20 वर्ल्ड कप में मुतअद्दिद तनाज़ात के बाइस भारत की ओलंपिक्स मेज़बानी को बड़ा धचका लगने का इम्कान। फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट के मुताबिक ओलंपिक्स की मेज़बानी का ख्वाब पूरा करना है तो पड़ोसियों समेत तमाम ममालिक से ताल्लुकात बेहतर रखना होंगे। मुखालिफ मुल्कों के खिलाड़ियों को भी अपने मुल्क में खुशामदीद कहना होगा।